اپنا چھوٹا سا بچہ 6 سال کا جب آپ اس کا پودا لگاؤ گے نا, اس کو پانی دو گے, یہ ایسا تناور درخت بنے گا, اس کے فروٹس پورا پاکستان جو ہے نا پھر کھائے گا. بالکل یہ بڑی عبادت کی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف تعلیم سے ہی شعور آ سکتا ہے, اور شعور سے ہی انصاف بھی پیدا ہوگا اور قوانین بھی اچھے بنیں گے. میں آپ کو 1000 لوگ ابھی بیٹھ کر گنوا سکتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم میں آنے سے پہلے اپنی حیثیت میں بڑے تھے اور ایم کیو ایم کے آنے کے بعد اپنی حیثیت میں نیچے چلے گئے. اور جبکہ آپ دوسری پارٹی میں, ہاں, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی آدمی کبھی بیمان نہیں ہو سکتا, اور بیمان آدمی کبھی نظریاتی نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں نازیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سندھ کا پروگرام بیٹھک میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان مہمانوں سے جو پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی زبردست کام کر رہے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی پرسنالٹی موجود ہے. سب سے پہلے تو میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ایم کیو ایم پاکستان کے رکن صوبائی اسمبلی سندھ انجینئر عادل عسکری کا نام ہی کافی ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ آپ کا پہلے تو شو میں تشریف لانے کا. آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس میں پہلے تو ناظرین کو یہ بتاؤں کہ وہ ہے تعلیم کے حوالے سے. سیریسلی جب تعلیم کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو, اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کوئی چیز بدل سکتی ہے اور ترقی کی طرف جا سکتے ہیں, وہ ہے تعلیم. تو سر اس پہ بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے تو میں بات کروں گی آپ کے جو ابتدائی لائف ہے اس کے حوالے سے. تو آپ نے پالیٹکس تو کالج سے ہی جوائن کر لی تھی. جی. تو اس کی کوئی وجہ تھی؟ بس کالج لائف میں آئے تو وہاں پر ہم آئیڈیالوجی اچھی لگی, نظریات کی وجہ سے اس اے پی ایم ایس او اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جوائن کی تھی, اور اس کے بعد پھر آن اینڈ آف جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور اس کے بعد پھر ایم کیو ایم میں مختلف شعبوں میں کہیں نہ کہیں اپنا پارٹ پلے کرتے رہے. اور اس کے بعد 2018 میں ایم کیو ایم پاکستان نے مجھے 2018 میں بنس روڈ سے الیکشن لڑوایا. پی ایس 110 تھی, خرم شیر زبان تھے, ان کے اگینسٹ میں لڑا تھا, اور وہ ادھر سے سلیکٹ ہوئے تھے. اور اس کے بعد میں پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا رکن بنا کوئی 2022 یا 23 کے اندر. اور اس کے بعد پھر پارٹی نے مجھے 2024 میں دوبارہ ایف بی ایریا سے عزیز آباد سے ایم پی اے کا ٹکٹ دیا, اور اس بار میں کامیاب ہوا. اور ان 4-5 مہینوں میں میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے کیا کیا کام کیے, اور ہم سارے لوگ کس حساب سے کیسے کام کر رہے ہیں, کس چیز پہ زیادہ فوکسڈ ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں جو ہے, جس طرح آپ بھی ماشاءاللہ سے ینگ ہیں, اور اس وقت جو ہے ہمیں ایسے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے جن کا ویژن بہت وائڈ ہو, تو آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے آپ کے کام میں اور باقی جو پہلے جو ایم پی ایس سے ان کے کام میں؟ سب ڈفرینٹ ویو ہوتا ہے ہر آدمی کا دیکھنے کا. وہ بھی پہلے والے بھی اچھے لوگ تھے, اور اس بار ذرا اچھے اور بہتر طریقے سے متحرک ہو کر لوگ آئے ہیں, کیونکہ جس طرح کے حالات اس وقت چل رہے ہیں ان حالات کے مطابق جو ایم کیو ایم میں اس وقت جو صوبائی اسمبلی کے ممبر آئے ہیں وہ سارے ایک تو نیو چہرے ہیں, وہ پہلی بار زندگی میں اسمبلی میں آئے. میجورٹی 95% ہو, 1-2 ممبرز ہوں گے جو ریپیٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو 34 یا 33 ممبرز جو ہیں وہ نئے ہیں بالکل. اس میں سے 5 یا 6 کے قریب انجینئرز ہیں, اور ایک پی ایچ ڈی ہے, 5-8 کے قریب جو ہے وہ ایم بی ایز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے اور بڑی بہترین طریقے سے انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور سندھ اسمبلی میں حکومتی سطح کو بڑا ٹف ٹائم بھی دے رہے ہیں. جو ان کی اچھی بات ہوتی ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں باقاعدہ ڈیسک بجا کر, اور جہاں ان کی باتیں ہمیں لگتی ہیں کہ جہاں پر وہ نیتوں میں فقدان ہیں, اور ابھی بھی یہ سب اولڈ بوائز ایسوسیشن کا جو کانسیپٹ ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول اور نفرتوں کی سیاست کو پروموٹ کرتے ہیں یہ لوگ, اور تو اس پر ہم بڑا زبردست قسم کا ان کو اختلافی نوٹ بھی دیتے ہیں اور ٹف ٹائم بھی دیتے ہیں اس وقت سندھ اسمبلی کے اندر. اچھا بتائیے گا کہ اپنے حلقے کے لیے آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا کام کیا ہے ابھی تک. ایک داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی تھی بلدیہ کے پاس, میں گیا اور میں نے کہا کہ 70 لاکھ کی آبادی کا یہ ڈسٹرکٹ ہے, اور ادھر ایک پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی نہیں ہے.
تو میری ٹیچر تھی جو مجھے پڑھاتی تھی، انجینئرنگ انہوں نے پڑھائی تھی، وہ میری خوش قسمتی کہیں کہ وہ وائس چانسلر بن گئی داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کی. میں ان کے پاس گیا MPA بننے کے بعد اور ان سے کہا میڈم میں جو ہوں وہ پیسے ویسے کمانے آیا نہیں ہوں، تو مجھے کچھ کرنا ہے اور اگر ایسا ہو جائے کہ یہ یونیورسٹی یہاں پر آ جائے. اور انہوں نے کہا عادل میں تو بیک اپ کروں گی، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، مجھے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ بنانا ہے، تو میں ایسا کرو زمین لے آؤ کہیں سے. میں پھر گیا بلدیہ کے پاس. اب بلدیہ میں کچھ لوگ ہمارے تھے ایڈمنسٹریٹیولی، کچھ لوگ MQM سے پرانے تعلق رکھنے والے، ان کے زمانے کے دور کے بھرتی ہوئے ہوئے تھے، اور اوپر لیکن جماعت اسلامی تھی. میں ان کے پاس گیا اور جماعت سے میں نے ریکویسٹ کی، وہاں کے جو بھی ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے کہا کہ میں اس پر کرتا ہوں، یہ تو تعلیم کا معاملہ ہے، اور تعلیم جو ہے وہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، نہ ان کا سیاست سے تعلق ہوتا ہے نہ کوئی فرقے سے تعلق ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو. تو کوئی مہینہ بھر لگا مجھے فالو اپ کر کے اور چیزیں ڈرائیو کرنے میں، تو بہرحال انہوں نے زمین دینے پہ تیار ہو گئے. وہ زمین لے کر میں میڈم کے پاس گیا، میڈم میں زمین لے آیا ہوں اب. تو انہوں نے کہا اس سے اچھی کوئی بات نہیں، اور انہوں نے مجھ سے زیادہ ایگریسولی کام کیا. جو اسکول بنجر تھا 40-50 سال سے کوئی اس پہ کام نہیں ہوا تھا، بالکل بری حالت تھی، آج وہاں پر کوئی 150 ملین روپیز کی بلڈنگز بن گئی ہیں 1.5 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر. 30 سپٹمبر سے وہاں پر کلاسز سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں. اور BS آرٹیفیشیل انٹیلیجنس BS کرایا جائے گا کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس اور سائبر سیکیورٹی کے اندر. انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز ہوں گی. اپ کمنگ جدید دور کی یہ جو 4-5 ٹیکنالوجیز ہیں یہ وہاں پر پڑھائی جائیں گی. 3600 بچے وہاں پر پڑھیں گے، اور یہ اوپن میرٹ پر ہے، ایک بھی کوٹا اس پر اپلیکیبل نہیں ہے. نہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ کوئی ایڈمیشن کرا سکتے، نہ میں کرا سکتا ہوں. گریٹ. تو یہ میرٹ پر ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ اسی طرح میرٹ پر کام ہو، میرٹ پر جابز ہوں، میرٹ پر چیزیں ہوں، تو میں کہتی ہوں چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے لیے بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ 3 اسکول کا والا جو ہے سچویشن، یہ کیا ہے ذرا؟ یہ ایسا ہوا کہ بجٹ اسپیچ تھی میری. بجٹ اسپیچ میں نے سوچا یہ ساری اسپیچز جو ہے نا وہ دیکھیں، بجٹ اسپیچ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے حلقے کے لیے کوئی کام کروانا ہو تو بجٹ میں کہ میرے حلقے میں یہ روڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسے سیوریج ڈال دیں یا پانی ڈال دیں، یہ نظام ڈال دیں. تو میں نے سوچا یہ بجٹ اسپیچ تو پوسٹ بجٹ اسپیچ ہے. بجٹ تو وہ سارے اپروو کر چکی تھی کیبنٹ، ساری چیزیں ہو چکی تھی. مراد علی شاہ نے ایک وہ نکالا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن کا پارٹ تھا، سندھ اسمبلی کا ایکٹ تھا، اس میں لکھا تھا کہ جنوری سے مارچ تک آپ اپنی ریکویزیشن بھیج سکتے ہیں، نہیں بھیجیں گے تو میں کر دوں گا. ہی از ویری اسمارٹ. تو چونکہ مارچ گزر چکا تھا اس لیے انہوں نے بجٹ فوراً پیش کر دیا. تو میں نے کہا کہ سندھ کے بہت سارے MPAs ہیں، ان کو بھی چونکہ سندھ پر بات کریں گے تو یہ سنتے بھی ہیں، آپ صرف کراچی سینٹرک بات کریں گے تو یہ بہت نفرت سے وہ ہمیں دیکھتے ہیں. پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ تعلق بنانا، ان کے ساتھ یہ بتانا کہ بھائی میں بھی بہتر آدمی ہوں، میں بھی تمہاری طرح سوچتا ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ سندھ کا غریب اچھی بات ہے کہ آپ اگر سندھ کے لیے سوچیں تو ہاں بہترین ہے. تو ہم تو یہ سوچتے ہیں نا، میں نے تو یہی بات کی کہ میں سندھ کی بات کروں گا. تو میں نے ان کے سکولز پر بات کی اور میں نے ایک پروپوزل دیا، اور پروپوزل یہ دیا کہ پورے سندھ کے اندر 40,000 اسکول ہیں. تو ایک دفعہ سردار شاہ صاحب ہیں، اچھا انٹلیکچوئل آدمی ہیں سردار شاہ صاحب، تو انہوں نے کہا تھا فلور آف دی ہاؤس کہ میں اکیلا 40,000 اسکول نہیں چلا سکتا. بس یہ بات میں نے ان کی کوئی یہ کیچ کر لی، اور وہ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی. اور میں نے اس وقت ان کو کہا کہ چونکہ آپ نے کہا تھا کہ 40,000 اسکول منسٹر نہیں چلا سکتا، تو میں ایک پروپوزل لے کر آیا ہوں سندھ اسمبلی میں، اور میں تمام جتنے بھی اکابرین یہاں پر بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ میری بات غور سے سنیں. اس سے سندھ کے اندر بہتری آئے گی. سندھ کے بچے جو 75 لاکھ کے قریب اسکولوں سے باہر ہیں، ہم اس کو انرول بھی کر لیں گے، رجسٹرڈ بھی کریں گے اور بہتر تعلیم بھی دیں گے. تو پروپوزل کیا ہے؟ پروپوزل کا پوچھا تو پروپوزل میں نے ان کو بتایا کہ ہر MPA کو 3 اسکول، ویسے میں نے کہا تھا 6 اسکول دے دیے جائیں. تو اس پر یہ جو ہے وہ 3 اسکول پر میرے ساتھ انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا، انہوں نے یہ بھی بولا، اور پھر میں ان کے اور انہوں نے اس کو ہر MPA جو ہے وہ 3 اسکولز کو اڈاپٹ کرے گا. مطلب سندھ گورنمنٹ ان کو 3 اسکول دے رہی ہے اپنے حلقے کے. اب جو شکارپور کا MPA ہے، دادو کا MPA ہے، حیدرآباد کا MPA، وہ اپنے حلقے کے 3 اسکول نکالے گا. وہ 3 اسکول جو ہے وہ اڈاپشن میں آ جائیں گے اس کے پاس. اس کی دیکھ بھال کرنا، ٹیچرز کی سیلریز سندھ حکومت دے رہی ہے، پرنسپل کی سیلری سندھ حکومت دے رہی ہے، انفراسٹرکچر دیا ہوا ہے پورا،
मेज़ कुर्सियाँ सब मौजूद है, बस उसको बेहतर करना है, उसको अच्छा करना है। अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है चेक एंड बैलेंस। वो कैसे पता चलेगा कि इस स्कूल को अडॉप्ट करने के बाद इन्होंने इस पे काम भी किया है? वो MPA करेगा ना। अब उन्होंने जैसी नहीं, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस कौन करेगा फिर? MPS के ऊपर हाँ, कि जाकर वो आवाम करेगी। जब वो अगली बार इलेक्शन लड़ने जाएंगे हाँ, तो उनकी परफॉर्मेंस उसके स्कूल से नज़र आ जाएगी, कितना काम किया है। तो मैं तो बड़ा बहुत ही वो खुशी की बात है कि हमारे जितने भी MPs हैं सब ने अपने अपने स्कूल्स की आइडेंटिफाई कर उनको लेटर भेज दिया अपोजिशन लीडर ने। तो हमें कोई 100-106 के करीब स्कूल बनेंगे और वो 106 को इंशाअल्लाह ताला हम ऐसी ज़ोर से मतलब सोचा हुआ है कि करना क्या है क्या। और मैं तो चाहूँगा कि आपके चैनल के थ्रू बता भी दूँ कि हम उन स्कूल्स को जो है वो अपना एडवर्टाइज़ करेंगे अपने मोहल्ले गलियों में कि अपने बच्चों को 500 गज के घर में बने हुए स्कूल और 250 गज के घरों में स्कूल बनाए हुए जिनकी टीचर्स जो हैं वो 8,000, 7,000, 10,000, 12,000 रुपये की नौकरी भी कर रहे हैं। यहाँ टीचर्स बेहतर हैं और बस इनकी मॉनिटरिंग अच्छी करनी है। हम कम्युनिटी की इंगेज कर जो मोहल्ले के स्कूल जैसे एक मोहल्ले के अंदर है, ब्लॉक 18 के अंदर है, तो ब्लॉक 18 के जितने भी घर हैं उनमें साहिब हैसियत लोग जो हम समझते हैं उनको कम्युनिटी इंगेज करेंगे। 5 लोगों की बॉडी बनाएंगे और वो 5 लोग की बॉडी जो है ना मेरे बिहाफ पर उस स्कूल को चेक एंड बैलेंस रखेगी कि अटेंडेंस प्रिंसिपल कब आ रही है, टीचर्स कब आ रही हैं, स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन कितनी है। तो इंशाल्लाह ताला हल्के ग्रेजुअली हम करिकुलम पे भी काम करेंगे और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी होगा। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे अब मैं इंजीनियर हूँ, मेरे सारे दोस्त वोस्त सारी अच्छी जगहों पर हैं, वो राशन में पैसे भेजते रहते हैं। जब से पता चला है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे कोई 10 से 15 फ़ोन आ चुके हैं कि आदिल अब जो हमारी ज़कात फितरा ये वो है ना, ये हमारा जो है ना इधर लगा देना, ये जो भी है। सही। और तो ये फिजिकली नज़र आने वाली चीज़ है, ये नज़र आने वाली चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला हम बड़े जो स्कूल हैं यहाँ पर जो नाम है मैं नाम नहीं लेना चाहता, भले एक आध नाम सिटी बिकन और इस तरह अल्लाह ने चाहा तो मैं इनको कॉम्पीट करूँगा अपने स्कूल। बिल्कुल अच्छी बात है, बल्कि उनको भी खुशी होगी कि गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो कॉम्पिटिशन पर आए हैं। और ये एक बड़ी बात, क्योंकि तालीम के हवाले से कोई भी चीज़ हो तो वो बेहतरीन ही होती है हमेशा, क्योंकि वो आगे देखिए राशन है, आज पेट तो भर गया, कल क्या करेंगे। लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो है अगर वो आगे इंशाल्लाह एक तरह की प्लांटेशन ड्राइव है, ये शजरकारी है। अपना छोटा सा बच्चा 6 साल का जब आप उसका पौधा लगाओगे ना, उसको पानी दोगे, ये ऐसा तनावर दरख्त बनेगा, इसके फ्रूट्स पूरा पाकिस्तान जो है ना फिर खाएगा। बिल्कुल ये बड़ी इबादत की है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ तालीम से ही शऊर आ सकता है और शऊर से ही इंसाफ भी पैदा होगा और कवानीन भी अच्छे बनेंगे। तो मुझे जो समझ में आया वो यही आया और इंशाल्लाह ताला इस पर काम करेंगे। और सारे हम MPS जो है ना वो जैसे मैंने आपको इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें तब्दीली की तरफ जाएंगी। और ये तो एक अच्छा कंपटीशन भी हो जाएगा कि ये भी होगा कि किस किस शहर में कहाँ पर कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन अपने स्कूल के लिए बेहतर जो है वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तालीम वो फराहम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है ये सारे गवर्नमेंट स्कूल है बेसिकली, ये गवर्नमेंट तो सिंध गवर्नमेंट के ना, तो इनकी जो तालीम है और जो इनकी बुक्स वगैरह होंगी उनके लिए क्या होगा? सिंध के अंदर तालीमी जो जितना भी इनका टेक्स्ट बुक लिटरेचर और ये सारी चीज़ें वो उनके हिसाब से वैसी होंगी और आप कोई एडिशन करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो आप स्कूल ओन करते होंगे, आप उसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी लाएंगे और वहाँ पर ऐसे मुझे मिल जाएंगे मोहल्ले में इंशाल्लाह ताला स्पोर्ट्स टीचर। अच्छा, आजकल एक काम बहुत ज़्यादा हो रहा है जो मैं तकरीबन हर स्कूल या कॉलेज में मैं बात करती हूँ, जो भी हमारे पास मेहमान भी आते हैं वो मुझे कहते हैं कि अब हम बात काम कर रहे हैं, तालीम तो है ही है, डिग्री तो है, इसके साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक तो हमारे पास स्पेस होगी, ये सेकेंडरी है। हाँ। ये मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अगर आपने सवाल किया तो मुझे बताना पड़ रहा है कि चूँकि जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा ना तो आप इससे और भी चीज़ें कर सकते हैं। ये कहना नहीं है था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि हम इसमें CSS की क्लासेस स्टार्ट करा सकते हैं, हम उसको ISSB की क्लासेस स्टार्ट करा सकते हैं, क्योंकि आपने गोद लिया हुआ होगा। और हमें जो है ना वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चूँकि तालीम को प्रमोट करना है तो हम इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करेंगे। इसकी इजाज़त लेनी होगी, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें इजाज़त मिल गई तो हम कर भी लेंगे। ठीक। अच्छा, MQM पाकिस्तान अपना जो एक सारी बात है एक
ڈویژنز آ گئے تھے، اس کے بعد پھر جو ہے دوبارہ سے اب ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور دوبارہ سے جو ہے وہ کام کرنا شروع ہیں. تو جو ایک مقام ان کا جو تھا جو کم نظر آ رہا تھا، واپس انہوں نے اپنا کم بیک کیا ہے اس طرح جی ریگین کرنا شروع کر دیا ہے. ٹائم لگے گا کسی چیز میں. ان کو جس طریقے سے توڑا مروڑا گیا، جتنی پاکستان کے اندر جس طریقے سے استحصال اس پارٹی کا کیا گیا، کیونکہ یہ مڈل کلاس غریب متوسط طبقوں کے لوگوں کی پارٹی تھی، واحد پارٹی ہے جس میں ایلیٹیس جو ہے نا وہ بہت ہی کم آپ کو ملیں گے. آپ کو اس میں کوئی ایسا سرمایہ دار یا جاگیردار نہیں ملے گا، یا ایسا کوئی جس نے نیشنل بینک سے قرضے لے کر قرضے معاف کرائے ہوں، یا ایسی کوئی بھی چیز میں آپ کو ایم کیو ایم کا کوئی آدمی نہیں ملے گا. آپ 5-8 لوگ تو گنوا سکتی ہیں ایکسکیوز می، لیکن میں آپ کو 1000 لوگ ابھی بیٹھ کر گنوا سکتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم میں آنے سے پہلے اپنی حیثیت میں بڑے تھے اور ایم کیو ایم کے آنے کے بعد اپنی حیثیت میں نیچے چلے گئے. اور جبکہ آپ دوسری پارٹی میں، ہاں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی آدمی کبھی بیمان نہیں ہو سکتا اور بیمان آدمی کبھی نظریاتی نہیں ہو سکتا. اچھا، تعلیم کے حوالے سے اگین ہم بات کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کریکولم ہے یا جو ہمارے جو سبجیکٹس ہیں سب وہ بالکل صحیح ہیں، یا ہمیں ماڈرنائز ہونے کی ضرورت ہے اس میں؟ دیکھیں ابھی تو دنیا جو ہے نا وہ انہوں نے جو دنیا کا دور تھا انڈسٹریلائزیشن کا، وہ یہ پیچھے رہ گئے ہیں. پاکستان اس میں کمپیٹ نہیں کر سکا. چائنا اس میں آگے نکل گیا، انڈیا آگے نکل گیا، بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کہاں سے کہاں نکل گئی. لیکن ابھی ان کے پاس ایک وقت آ رہا ہے پاکستان کے پاس. ابھی دنیا جو ہے نا 20 میں سے 18, 19, 16, 17 پہ کھڑی ہوئی ہے سارے کے سارے ملک، اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور. اب آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. اور اگر انہوں نے یہ ابھی اس وقت اب ٹیپ کر لیا گورنمنٹ نے اور اس کو سمجھ لیا، جو کہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں دوبارہ سے بہت طاقت میں آ جائیں گے. اور آئندہ آنے والے حالات دنیا میں 8 ارب لوگوں میں سے 1 ارب لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں گے اگر انہوں نے اس جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف توجہ نہیں دی. تو ان 1 ارب میں پاکستان بھی ہوگا. تو آئندہ آنے والے، کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ 30 سال کا ایک عرصہ ہوتا تھا جس کے اندر چیزیں تبدیل ہوتی تھی، 10 سال میں، 15 سال میں. اب تو 3 سال کے اندر دنیا چینج ہو رہی ہے. آپ کو نہیں معلوم 3 سال کے بعد نئی انوویشن کیا آ جائے گی، کچھ نہیں پتہ چلتا. کبھی فیس بک آئے گا، کبھی سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جائے گا، کبھی موبائل فونز آ جائیں گے، اینڈرائڈ سے ڈیجیٹل میں کنورٹ ہو گیا، پھر آپ نے P1 5G آ گیا، 4G 3D 2، یہ سب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اور میرے خیال سے یہ جو ہم جین وائی ہیں یا جین ایکس ہیں، جین وائی ہیں، تو ہماری جو جنریشن ہے اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. ہماری جو جنریشن اس نے پوری سب چیزیں دیکھی ہیں، ایک چیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی تربیت ہم کروائیں گے. تو ابھی ابتدا ہے، دیکھیں آگے ہلکے اپنا موو کرتے جا رہے ہیں اور کچوے کی چال میں. اچھا، اس کے لیے بڑا کام ہوتا ہے جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس وقت، کہ وہ فوکس ہوں عوام کے، کیونکہ عوام کے نمائندے ہیں، عوام نے ان کو سلیکٹ کیا ہے تو وہ عوام کے لیے کام کریں. تو یہاں پر پھر یہی والی ایک چیز جو آ جاتی ہے کہ اگین کہ کیا کام کر رہا ہے کون، کس طرح سے. اگر ہم 5 سال تک دیکھیں، 5 سال بعد عوام جو ہے وہ تو آپ کو پتہ، آپ نے کہا کہ ابھی بھی ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا، کل کون سی نئی چیز آ جائے گی. سو اس کے لیے کیا ہے کہ جو حکومت میں کے نمائندے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، تو ان کی پکڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ہمیں تو پکڑنا سب سے آسان ہے، ہم تو جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں. ہماری پارٹی میں دیکھیں کہ مجھے بدھ کو جو ہے وہ پاکستان ہاؤس میں بیٹھنا پڑتا ہے، وہاں پر لوگ آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. اور جمعے کو اور جمعرات کو میں اپنے حلقے میں بیٹھتا ہوں. وہاں پر لکھا ہوا ہے میرا آفس کا عوامی مسائل کمیٹی آفس، عوامی مسائل آفس. وہاں پر مختلف لوگ آتے ہیں اپنی شکایتیں لے کر. میں اسی وقت ان کو فون کرتا ہوں. کسی کا پولیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں اپنا کارڈ لکھ کر دیتا ہوں، یا پھر جو وہ اپنے ساتھ ایک لیٹر لاتے ہیں جس میں ان کی درخواست لکھی بھی ہوتی ہے، اس درخواست پہ فلاں ایکشن کو لکھتا ہوں یا پھر اس کا فالو اپ کرتا ہوں. تو میرے ساتھ جو 1-2 لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس کو فالو اپ کر ان کے مسئلے سالو کراتے ہیں. ابھی ایم کیو ایم نے ایم کیو ایم کنیکٹ کے نام سے جو ہے اپنی ایک ویب سائٹ اور ایک اپلیکیشن لانچ کی ہے.
اور اس میں وہ سارے لوگ جو ہے نا اپنی کمپلینس لکھوا سکتے ہیں. اس کمپلینس پر ہم خود کال کرتے ہیں. وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایم پی اے علاقے کا خود ہی کال کر رہا ہے. تو مطلب اس کا افیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ ٹرکل ڈاؤن اس کے افیکٹ پڑیں گے. تو ابھی گریجولی ایم کیو ایم دوبارہ ریز ہونا شروع ہوئی ہے. تو سب سے پہلے اس نے ہاں سب سے پہلے یہ ماڈرن دور ہے اسکول جو ہے نا یہ سب کے گلے میں ایک بیل ہے, اور یہ سب یہ پرفارمنس بیسڈ ہوگی. یہ سب کے سب پھنسیں گے. جس کو اگلے الیکشن لڑنا ہے 100 بسم اللہ لڑے. ہاں بھائی ذرا اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو میڈیا جائے, اس کا اسکول دیکھ لے, اور اسکول سے پتہ چل جائے کہ کتنی پرفارمنس ہے اور کتنی نہیں ہے. اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا, اپنے بچوں کو ان اسکول میں بھیج رہا ہے کہ نہیں بھیج رہا. تو تبدیل انشاءاللہ تعالیٰ ہونا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی طرز سیاست پاکستان کو تبدیل کر سکتی ہے. اچھا اس پہ تو دیکھیں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ اگر کسی نے اسکول کے لیے فنڈز لیے اور اس پہ اگر نہیں لگائے فنڈز, ایسا نہیں ہو سکتا, اتنا آسان نہیں ہے. یہ بڑا سنسیئرٹی کا اور یہ بڑا اللہ والا کام ہے. یہ تو اس میں عوام کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ عوام اب تو آپ نے بتا دیا کہ 3 اسکول دیے ہر پورے سندھ میں. اب عوام جو ہے وہ کب تک کا انتظار کرے کہ یہ کام اب اب سوشل میڈیا اور میڈیا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرے گا. آپ نے آج سے سٹارٹ کر دیا ہے, میرے خیال سے اس کی آواز جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تھرو, اور لوگوں تک پہنچا دیں. 5.5 کروڑ کی آبادی ہے سندھ کی. ہر سندھ کے ہر بچے کو, ہر آدمی کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے ایم پی اے نے 3 اسکول گود میں ہے, اس نے اڈاپٹ کیے ہوئے, اور وہ اسکول کون سے ہیں, اور ایم پی اے جو ہے وہ اس کے اسکولوں کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہوں گی. اور یہ 1000 اسکول سے ایک اسکول میں چونکہ رقبہ بڑا ہے تو 1000 بچے پڑھیں گے ایک جگہ کے. 1000 بچوں سے اگر 1000 اسکول ہیں تو اس سے کم از کم بنتا ہے 1 ملین کے قریب. 1 ملین 10 لاکھ بچے آپ بہتر تعلیم پہ لے آئیں گے. کون سے؟ وہ جو اسکول جو معیاری تعلیم جو آپ لوگ خرید کر ہم لوگ یہاں پر پڑھ رہے ہیں, معیاری اور اچھی تعلیم ہم مہنگے داموں میں خریدتے ہیں. بالکل. تو جب آپ مہنگی تعلیم خریدتے ہیں, اچھی اور معیاری تعلیم, تو آئیڈیلی پھر آپ ایک معاشرتی طور پر آپ اپنے معاشیات کو بہتر کرنے کے لیے وہ تعلیم کا جو حصول آپ نے کیا ہوتا ہے, تو وہ قوم کی فکر نہیں ہوتی ہے اس کے اندر. پھر آپ بھی اسی طریقے سے, چونکہ آپ نے پیسے سے خریدی ہوتی ہے تو آپ کی فکر قومی فکر نہیں ہوتی ہے. پھر آپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس سے پیسے کیسے کمانے. بالکل, یہ ایک بزنس ہے اب, لیکن اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ اس بزنس کو کم کر کے نارمل آپ جو بیسکلی تو اگر سندھ کا ایکٹ بھی دیکھیں تو اس میں بھی تعلیم کمپلسری ہے. تعلیم نہیں ہے, پاکستان کا ایکٹ ہے, کانسٹیٹیوشن نمبر 4 ہے, جس کے اندر کہا ہے کہ 1 سے لے کر 16 سال کے تمام بچوں کے لیے مفت تعلیم ہوگی, صحت ہوگی. اور یہاں تک کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تعلیم نہیں حاصل کریں گے, اگر پیرنٹس ان کو تعلیم نہیں دیں گے تو ان کے لیے سزائیں بھی ہیں, پنشمنٹ بھی ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے جی. لیکن یہ کہ وہ پنشمنٹ کہاں کی, کیا جو والدین ہیں وہ کیوں نہیں بھیج پاتے ہیں, مسئلے کیا ہیں. سندھ میں بیسکلی سب سے زیادہ ہم نے دیکھا ہے یہ پرابلم جو ہے وہ پیش آتی ہے کہ بچوں کو تعلیم ان کی جو استحصال کر رہے ہیں, یہ بہت نقصان کر رہے ہیں. اس کا نقصان جو ہے نا, یہ جنریشن جو ہے نا, اس کو ان کے لیے مشکلات ہوں گی, ان بچوں کے لیے مشکلات ہے. سندھ کا مستقبل اچھا نہیں دکھ رہا. سندھ کا کوئی بچہ تعلیم میں انٹرنیشنل بچوں کو کمپیٹ نہیں کر سکتا, نہ ان کا تعلیمی معیار, نہ ان کی کالجز. تو ایک پرائیویٹ سیکٹر نے تھوڑا بہت ان کو تحفظ دیا ہوا ہے, اور وہ بڑی مہنگی ہے. تو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے تو یہ والا جو کام ہے نا, یہ والا کام ہے, نسل کا کام ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک بیج لگانا ہے تو سمجھ لو آپ نے 1 سال کی سوچ ہے. آپ ایک پودا لگاؤ گے تو 10 سال کی سوچ ہے. اور اگر آپ نے 100 سال کی سوچ رکھتی ہیں, 100 سال کا فیوچر دیکھنا ہے, تو بچوں کو تعلیم دے دیں. بالکل. اچھا, آپ پیرنٹس کو کیا کہیں گے, کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا, جو اسکولز ہم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس کے بجائے کہ آپ اگر آپ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کمیونٹی میں رہتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ اسکولز اڈاپٹ کر رہے ہیں اس پہ تیزی سے رجسٹریشن کرائیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہ تو یہ ہم جتنے بھی ایم پی ایز ہیں,
ہمارے پاس یہ سفارشوں کے فون آئیں گے نا تب ہم سمجھیں گے کہ ہم نے جو ہے نا بڑی اچیومنٹ کر لی ہے. تو اللہ نے چاہا ویسے تو اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا انشاءاللہ بالکل تعالی. جی, یہ بڑا کام آپ نے کیا ہے. ہم تو آپ کو پورے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے تھینکس کہیں گے. تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو تعلیم کے لیے جو اسٹیپ اٹھایا ہے ہوپ فلی اس میں آپ بہت زیادہ کامیاب ہو انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں. ناظرین ہمارے کو ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.